کل کے جو فیصلہ ہے اس پہ جو دوست اظہار ناراضگی کر رہے ہیں، کئی دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اکثر دوست اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں تھوڑی یہ ضرور وضاحت کرنی چاہوں گا کہ یہ اختلاف رائے مجھے جب سے گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر مجھے اختلاف تھا۔ اس کو بزدار صاحب بھی جانتے ہیں اور باقی قریبی دوست بھی جانتے ہیں جن سے میری یہ بات چیت ہوتی رہی کہ عدم اعتماد میں ملٹری کا کوئی رول نہیں تھا، کوئی ثابت کر دے۔ اور پھر خان صاحب نے اس پہ ملٹری کو بلیم دینا شروع کر دیا، تو میں اس کے اوپر ضرور کہتا تھا کہ خان صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے اندر جو ایک ری ایکشن پیدا ہو گیا لوگوں کے، ابھی دیکھیں نا، آگ لگانے کا کسی نے پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں کہا، لیکن لگی تو ہے۔ شہداء کی نشانیاں جلانے کا شاید پی ٹی آئی کے کسی بندے نے نہیں کہا، لیکن جلی تو ہے، جلائی پاکستان کے لوگوں نے ہے، کوئی باہر سے تو بندہ نہیں آیا۔ اور ان کی ذہن سازی کس نے کی؟ پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ فوجی گاڑیاں عام، ٹھیک ہے، کہتے جی وہ آفیسرز کی غلطی کے اوپر خاص بات کر رہے تھے، لیکن مجھے میرے جیسے سیاسی طالب علم کو سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا ری ایکشن غلط ہوگا، یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ فوج کے کسی افسر کی غلطی بھی ہو تو میری اصول ہے کہ اس کو چوک چراہے میں بات مت کرو، اندر بیٹھ کے بات کرو، اصلاح کی کوشش کرو۔ اب جو عام بندوں نے فوجی سپاہیوں کو روڑے مارے تو کیا وہ آفیسر تھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قوم کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہو گیا۔ کیا یہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ان باتوں کا اثر کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی شدید غلطی تھی۔ میں اس غلطی کی نشاندہی کرتا رہا ہوں بزدار صاحب کے سامنے بھی، باقی دوستوں کے سامنے بھی، لیکن ظاہر ہے بندہ اونچی بات نہیں کرنی مناسب ہوتی۔ لیکن آج 9 مئی کے بعد جو ایک طبیعت کے اوپر ایک اثرات آئے اور ہر پاکستانی غم زدہ ہے کہ ہم نے اپنی پاک افواج کے خلاف نفرت پیدا کر دی، اور اگر ہمیں اپنی افواج سے محبت نہیں رہے گی تو ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا، جس نے بھی کیا، اس کے رسپونسیبل عمران خان صاحب ہے، ان کی غلطی ہے۔ ان کی خوبیوں سے مجھے محبت ہے، لیکن جب غلطی ایک ایسی ہو جائے جو ملک کے لیے تباہی کا باعث بنے تو پھر ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا سوچ سمجھ کے، پریشر کے اوپر، اپنے ذہنی پریشر کے اوپر، کہ میں اب خان صاحب کی کس بات کو ڈیفنس کروں، کیسے ڈیفنس کروں، اور کس طریقے سے میں خان صاحب کی فیور کروں۔ جب میں پہلے بھی مہینہ پہلے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب قیادت سے سائڈ پہ ہو جائیں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو چلانے دیں، تاکہ خان صاحب کی جو طبیعت کے اندر سختی ہے وہ سیاسی نظام کے لیے مفید نہیں ہے۔ لہٰذا وہ مشورہ بھی نہیں مانا گیا۔ اس سے پہلے بھی جو کئی مشورے دیے سن لیتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ بہرحال میرے جیسے کے لیے پھر یہی تھا کہ میں کنارہ کشی کروں اور خان صاحب جانے، ان کا کام جانے۔